بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مذاکرہ کرے۔ شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنے کے حامی بھر کر قلعے سے نیچے اتر آئے۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے، بوڑھے اور عورتیں رو رہی تھی۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گردن کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ قلعے سے نکلنے ہی کے تھے، انہیں ہوش آیا کہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا ہو گیا اور یوں ان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیانت سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مسجد نبوی میں گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا، واللہ لا احل نفسی ولا اذوق طعاما ولا شرابا حتی یتوب اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم، میں خود کو نہیں کھول سکتا اور نہ کھانے پینے کا مزہ چکھ سکتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ 7 دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر ستون سے باندھے رہے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی آ کر مسجد کے ستون سے آپ کو نماز اور بشرا حاجت کے لیے کھول دیا کرتی تھی۔ جب آپ بھوک پیاس کا تاب نہ لا سکے تو ایک دن غش کھا کر گر پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے جب قبولیت توبہ کی بارے میں بتائی تو آپ نے کہا، واللہ لا احل نفسی حتی یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلنی۔ اللہ کی قسم، میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھول نہ سکے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیریں کھولے۔ دوسرا ٹاپک ہے جاسوسی کا انجام قتل۔ ایاز بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک جاسوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ جاسوس مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر کھانا وغیرہ کھا کر چھپکے سے کھسک گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلبوہ واقتلوہ، اسے تلاش کرو اور اسے قتل کر ڈالو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی لوگ جاسوس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میرے والد سلمہ نے دوڑ کر سب سے پہلے اس جاسوس کی اونٹی کی لگام جا پکڑی اور اسے موقع ہی پر قتل کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس کا سارا ساز و سامان میرے والد سلمہ بن اکوع کو بطور تحفہ دے دیا۔ ادنا مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے، یہ تیسرا ٹاپک ہے۔ فتح مکہ کے کچھ دن قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن رابع بن عبد العزیٰ تجارت کی غرض سے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ ان کے ساتھ قریش کے اموال بھی تھے۔ مالک شام سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے لشکر نے ابو العاص اور ان کے ہمراہیوں کا راستہ روکا۔ اس لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں نے قریش کے اس قافلے کا سارا مال چھین لیا اور کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے، مگر ابو العاص بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ رات کو اپنے مال کے حصوں کے لیے مدینہ منورہ میں اپنی بیوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان سے پناہ طلب کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنی پناہ دے دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے صف میں سے آواز دیتے ہوئے کہا، ایھا الناس ان قد اجرت ابا العاص بن رابع، لوگوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، هل سمعتم ما سمعت، میں نے جو کچھ سنا ہے وہ تم لوگوں نے بھی سنا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما والذی نفس بیدہ،
ما علمت بذلك حتى سمعته كما سمعتم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سلسلے کی کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ میری صاحبزادی نے ابوالعاص کو پناہ دے رکھی ہے، یہاں تک کہ میں نے ابھی یہ بات سنی جو تم نے بھی سنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیر علی المسلمین ادناہم، مسلمانوں میں سے کوئی ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اکرمی مسح ولا یقرثن الیک فانک لا تلہبن لہ، ابوالعاص کی رہائش کا اچھی طرح بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آنے پائے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو کہ وہ کافر ہے اور تم مسلمان۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ابوالعاص اپنے مال طلب کرنے کا غرض سے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اکٹھا کیا جنہوں نے ابوالعاص اور ان کے ساتھیوں کا مال چھینا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جیسا کہ تم لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ آدمی ابوالعاص ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے اور تم لوگوں نے اس کا مال چھینا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور غنیمت عطا فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کے اوپر احسان کرو اور اس کا مال واپس کر دو، یہ میری ایک تجویز ہے۔ اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو تو اس مال کے زیادہ حقدار تم ہی لوگ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے تجاوز کو دل و جان سے مانتے ہیں، اس مال کو واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابوالعاص کا سارا مال واپس کر دیا۔ ابوالعاص یہ مال لے کر مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور جس قریشی سے مال لیا ہوا تھا اسے واپس کر دیا۔ قریش نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، جزاکم اللہ خیراً، بلا شبہ ہم نے آپ کو وفادار اور شریف پایا ہے۔ پھر ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور قریش سے گویا ہوئے، واللہ ما منعنی من الاسلام الا خوفا ان تظنوا به اکل اموالکم۔ اللہ کی قسم، مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، صرف ایک ہی خدشہ و دام گیر تھا کہ کہیں تم اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا مال ہڑپ کر لیا۔ پھر وہ مدینہ طیبہ لوٹ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اول ہی پر اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس لوٹا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایسی اور ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔